سوال یہ ہے کہ ماہ رمضان میں حمل یا رضاعت کی وجہ سے کسی خاتون کے روزے رہ جائیں تو ان روزوں کے بدلے وہ فدیہ دے سکتی ہے یا کہ اسے قضا کرنا لازمی ہے، اس کے لیے ضروری ہے؟ جی صاحب بھائی، جیسا کہ ہم عام طور سے اس بات پہ غور کرتے ہیں کہ ماہ رمضان کے روزے جو ہیں وہ فرض ہیں، اور جو عام مسلمان ہیں ان کے اوپر یہ روزے فرض ہوتے ہیں. جی لیکن اگر کسی کے ساتھ کچھ استثنائی صورتحال پیش آ جاتی ہے تو ایسی صورت میں جو ہے ان کی صورت جو ہے وہ، یعنی ان کی صورتحال، ان کا حکم جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے. اور مختلف ہونے کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ایک مسلمان ہے، عام مسلمان، بیمار نہیں ہے، مریض نہیں ہے، مقیم ہے، مسافر نہیں ہے، تو وہ جو ہے عمومی احکام کے طور پر جو ہے وہ روزہ رکھے گا. لیکن اب جہاں تک حمل و رضاعت کا معاملہ، حمل و رضاعت کی حالت میں خواتین کے ساتھ کیا معاملہ پیش آ رہا ہے، تو ہم یہ سوال پہلے کریں گے کہ کیا حمل کی وجہ سے، رضاعت کی وجہ سے اس خاتون کو کیا تکلیف ہو رہی ہے، مشقت ہو رہی ہے، کیا حمل میں تکلیف ہو رہی ہے، کیا حمل کو یا اس خاتون کو تکلیف ہوتی ہے، یا پھر اس بچے کو دودھ پلا رہی ہے اس کو مشقت ہو رہی ہے، یا اس ماں کو مشکل ہو رہی ہے، کیا ڈاکٹرز نے منع کیا. تو ان تمام باتوں پر غور کیا جائے گا. اگر واقعی حمل کی حالت میں اس حاملہ خاتون کو یا اس کے حمل کو یا دودھ پلانے والی خاتون کو یا دودھ پینے والے بچے کو تکلیف ہو رہی ہے، ڈاکٹرز نے مشورہ دیا کہ تم ان دنوں میں روزہ مت رکھو، تو ہم یہی کہیں گے کہ خاتون رمضان کے مہینے میں روزے چھوڑ دیں. اور اس بات کی دلیل ہمیں قرآن مجید کے اندر خود ملتی ہے کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. اگر کوئی مریض ہے یا سفر کی حالت میں ہو، ایسی صورت میں جو ہے یہ لوگ دیگر دنوں میں رمضان کا مہینہ گزر جانے کے بعد جو ہے روزہ رکھیں گے. اور اسی طرح حدیث جو ہمیں ملتی ہے جس میں پیارے نبی کی طرف سے بات بتائی گئی ہے کہ حاملہ خاتون، دودھ پلانے والی خاتون کے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے روزے کی ذمہ داری کو ہٹایا ہے. اس ہٹانے کے اندر علماء نے تفسیر یہ پیش کی ہے اگر ان کے لیے مشقت ہو تو رمضان کے مہینے میں روزوں کو چھوڑیں اور رمضان کا مہینہ گزر جانے کے بعد فوت شدہ روزوں کی قضا کریں. یہ تو ہوگی صاحب بھائی ایک عمومی بات کہ خاتون کے لیے یعنی تکلیف ہے، مشقت ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یعنی جان جانے کا ڈر ہے، بیماری بڑھنے کا ڈر ہے، شدید کمزوری آنے کا ڈر ہے. اب ایک اور صورتحال آ سکتی ہے کہ کوئی خاتون رمضان کے بعد بھی مسلسل، اب حمل ہوا، پھر رضاعت ہے، پھر حمل، پھر رضاعت، تو مسلسل کوئی خاتون ایسی حالت کا شکار ہوتی جا رہی ہے. اس کے بارے میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ ایسی خاتون جو ہے وہ قضا کا انتظار نہ کرے بلکہ فدیہ دے دے تو ذمہ داری ادا ہو جائے گی. لیکن کسی خاتون کے ساتھ ایسا مسلسل معاملہ نہیں، مسلسل ذمہ داری نہیں ہے، یعنی اسے چھوٹ مل رہی ہے، سہولت مل رہی ہے، یعنی آسانی کا موقع مل رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ قضا کرے گی، فدیہ نہیں دے گی. جی صاحب بھائی. جزاکم اللہ خیر. اس میں اگر اس پہلو کو بھی دیکھ لیں کہ صرف حمل ہو جانا، کیا وہ اس کے لیے کافی ہے کہ جی اب میں تو جی حاملہ ہو گئی اور اب مجھے روزہ نہیں رکھنے، یا یہ کہ ایسا حمل ہے کہ اس کے لیے روزہ رکھنے کے نتیجے میں ڈاکٹر صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کا حمل گر سکتا ہے، آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو اس صورت میں جا کے پھر وہ روزہ نہ رکھے گی؟ جی صاحب، اب بات واضح ہے کہ جب حمل ہو جاتا ہے تو حمل کا تحفظ بھی جو ہے ذمہ داری ہو جاتی ہے، اور اگر دودھ پینے والا بچہ ہے تو پھر ان لوگوں کی یعنی اس ماں کے اوپر بھی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ بچے کا تحفظ کرے. تو حاملہ اور مرضعہ ان دونوں کے اوپر ذمہ داری ہے اپنی جان کی حفاظت، اور جو بچہ پیٹ میں ہے یا گود میں اس کی جان کی حفاظت بھی جو ہے ان خواتین کے اوپر عائد ہوتی ہے. ان باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے جیسے آپ نے بتا دیا کہ جیسے حمل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حمل کے معاملے کو قدرتی طور پر خواتین کے اندر رکھا ہے اور حمل ہو جاتا ہے. تو حمل ہو جانے کی وجہ سے جو ہے خود صرف حمل ہونے کی وجہ سے روزہ جو ہے وہ معاف ہو جاتا ہے یا روزے کی قضا کی اجازت ہوتی ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ حمل کی وجہ سے یا پھر حمل کی حالت میں روزہ رکھنے کی وجہ سے شدید مشقت ہو یا حمل گرنے کا ڈر ہو یا اس خاتون کے لیے جان کا خطرہ ہو، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خاتون جو ہے وہ ماہ رمضان میں روزہ چھوڑ دے اور عید گزر جانے کے بعد وضع حمل کے بعد فوت شدہ روزوں کی قضا کر لیں. جی صاحب بھائی. جزاکم اللہ خیرا.